बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से किसी के पास शैतान आता है और उससे कहता है, फला चीज़ को किसने पैदा किया, फला को किसने पैदा किया, यहाँ तक कि कहता है तुम्हारे रब को किसने पैदा किया। जब शैतान इस हद तक पहुँचे तो आऊज़ बिल्लाह, अल्लाह की पनाह मांगो, पढ़ो और उस वसवसे से बाज आ जाओ। नाज़रीन, एक तहकीक के मुताबिक बंदा दूसरों के घर जाकर ज़्यादा खुश रहता है। इसकी बुनियादी वजह माहौल की तब्दीली और जहन मसरूफ़ हो जाना है। नाज़रीन, आपका जिस्म आपको पुरकशिश बनाता है, आपकी मुस्कुराहट आपको दिलकश बनाती है और आपकी शख्सियत आपको खूबसूरत बनाती है। जो औरतों पर बुरी नज़र डालता है, इल्म का नूर उससे छीन लिया जाता है। नाज़रीन, संतरे के छिलकों पर मीठा सोडा डालकर कोहनियों और घुटनों पर रगड़ें। इस तरह रगड़ने से कोहनियों और घुटनों का कालापन दूर हो जाता है। नींबू के छिलके के ऊपर थोड़ी सी चीनी डालकर उन्हें होठों पर रगड़ने से होठों का कालापन खत्म हो जाता है और होंठ गुलाबी हो जाती हैं। कहा जाता है कि जो दिन में गुनाह नहीं करता उसे रात में मुसल्ले पर खड़े होने की तौफीक मिलती है। जो दिन में गुनाह करेगा वो रात को तहज्जुद की नमाज नहीं पढ़ सकता। दूध में नमक डालकर पीने से खून की कमी दूर हो जाती है। हफ्ते में एक बार चॉकलेट का इस्तेमाल करने से याददाश्त तेज हो जाती है। सोने से पहले कंघी करके सोने से बालों में गिरने की बीमारी पैदा नहीं होती। सांप दांतों से डसता है और इंसान आँखों से, इसलिए हमेशा अपनी आँखों की हिफाजत करें, हमेशा अपनी नज़रों की हिफाजत करें। जो शख्स थोड़े पर सब्र नहीं करता वो हमेशा गरीब रहता है। अगर बिस्मिल्लाह पढ़ ली जाए तो शर्मगाह और शैतान के दरमियान पर्दा बन जाता है। जो लोग दूसरों को खुश करने की कोशिश में लगे रहते हैं वो तन्हा रह जाते हैं, क्योंकि वो अपनी खुशी को नज़रअंदाज कर देते हैं। एक बाप ने अपने बेटे से फरमाया, ए मेरे बेटे, जिंदगी को 10 उसूलों पर गुजारो। अल्लाह ताला के साथ सच्चाई से गुजारो, नफ्स के साथ गलबा से गुजारो, मखलूक के साथ इंसाफ से गुजारो, बुजुर्गों के साथ खिदमत से गुजारो, बच्चों के साथ शफकत से गुजारो, फ़कीर के साथ सखावत से गुजारो, दोस्तों के साथ खैर ख्वाही से गुजारो, दुश्मनों के साथ हौसलों से गुजारो, जाहिलों के साथ खामोशी से गुजारो और आलिमों के साथ नियाज़मंदी से गुजारो। नाज़रीन, मुंह धोए बिना खाना खाने से भूलने की बीमारी लग जाती है। अनानास का जूस पीने से कैंसर की बीमारी में कमी होती है। निहार मुंह आलू का पानी और चीनी मिलाकर पीने से बाल जल्दी सफ़ेद नहीं होते। मूली के बीज पीसकर दही में मिलाएं और चेहरे पर लगाएं। चंद ही दिनों में दाग धब्बे दूर हो जाएंगे और चेहरे की रंगत भी उजली हो जाएगी। दही दिमाग के लिए निहायत मुफीद चीज़ है। इससे सोचने और समझने की सलाहियत में इजाफा होता है। दही के इस्तेमाल से जिल्द साफ होती है। दूध की निस्बत दही जल्दी हजम होती है। दही कब्ज और बदहजमी में निहायत मुफीद और आंतों के इन्फेक्शन से बचाती है। कम उम्र अफराद के लिए भरपूर नींद बहुत ही अहमियत की हामिल है। जब दस्तरखान पर बैठो तो अपने पेट को काबू में रखना। किसी के घर जाओ तो अपनी आंखों को काबू में रखना। बेपर्दा औरत और तंगो बारीक लिबास पहनने वाली औरत की औलाद भी बेहया निकलती है। खाने में कोई जहर घोल दे तो उसका इलाज मुमकिन है, मगर कान में कोई जहर घोल दे तो उसका इलाज मुमकिन नहीं है।
زبان سے معاف کرنے میں وقت نہیں لگتا، مگر دل سے معاف کرنے میں عمر بیت جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کوئی چیز ایسی نہیں جو کھانے اور پینے دونوں کا کام دیتی ہو سوائے دودھ کے۔ ناظرین، اگر پیشاب کے اندر جلن محسوس ہو تو پہلے تھوڑا سا ٹھنڈا پانی پی لیں۔ کلونجی میں سرکہ ملا کر کھا لیا کرو، جسم پر پھوڑے نکلنا بند ہو جائیں گے۔ مقصد میں لگن اور مسلسل محنت میں ہی کامیابی کا راز چھپا ہوا ہے۔ جو لوگ تیزی سے روٹی کھاتے ہیں ان میں معدے کی بیماریاں زیادہ ہوتی ہیں۔ دیسی سنترے کے چھلکے اتار کر سکھا لیں اور پھر ان کو باریک پیس کر پاؤڈر بنا لیں اور چہرے پر استعمال کریں۔ اس سے آپ کے چہرے سے بدنما داغ دھبے ختم ہو جائیں گے۔ جلد کو نرم، ملائم اور خوبصورت بنانے کے لیے ہری چائے میں ہلدی اور نیمبو کا رس ملا کر چہرے پر تھوڑی دیر کے لیے لگائیں، آپ کا چہرہ چمک اٹھے گا۔ تیز خوشبو لگانے والی عورت ڈبل گناہ کی مستحق ہوتی ہے، کیونکہ اس نے مردوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا سامان پیدا کر دیا۔ نیمبو اور کھیرے کا رس ملا کر پینے سے جلد صاف ہوتی ہے اور کل مہاسے بھی دور ہو جاتی ہیں۔ بیوی کی آنکھ میں کبھی آنسو نہ آنے دیں، کیونکہ بیوی روتی ہے تو شوہر کی جیب سے برکت اڑ جاتی ہے۔ ایک ایک آنسو مہنگا پڑتا ہے اور پھر شوہر بھی رونے والا بن جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے بائیں ہاتھ سے کھانا کھانے سے دل کمزور ہو جاتا ہے۔ چینی والی چائے کم پیا کریں، اس سے موٹاپا بہت جلدی آ جاتا ہے۔ سرسوں کے تیل میں بکری کا دودھ ملا کر بالوں میں لگانے سے بال جلدی لمبے ہو جاتی ہیں۔ جو کوئی سچے دل سے شہادت کی موت مانگے گا، اللہ اسے شہادت کی موت ہی عطا کرے گا، چاہے وہ بستر پر ہی کیوں نہ ہو۔ ایک تحقیق کے مطابق نیمبو بے خوابی کے شکار لوگوں کی نیند کو بہتر بنانے میں مدد کرتا ہے۔ یہ بھی آزمایا ہوا طریقہ ہے کہ آپ کو سونے سے پہلے اپنے بستر کے پاس ایک پیالے میں نیمبو رکھیں، آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد آپ پرسکون نیند سو جائیں گے۔ رات کو اگر تہجد کے لیے آنکھ نہ کھلتی ہو تو عشاء کے بعد ہی نیت کر کے سویا کریں، تو ایک وقت آئے گا جب تہجد کے وقت خود بخود آنکھ کھل جائے گی۔ جن کو کھانا ہضم نہ ہوتا ہو، سینے پر جلن رہتی ہو، وہ لوگ پیاز کاٹ کر اس پر نیمبو نچوڑ کر کھانے کے ساتھ استعمال کریں۔ رزق کسی کے ہاتھ میں نہیں، اللہ کریم جسے چاہے بے حساب دیتا ہے۔ مشکلوں میں گھبرانا نہیں چاہیے، ستارے ہمیشہ اندھیرے میں ہی چمکتے ہیں۔ لکڑی کی کرسی یا بینچ پر زیادہ دیر بیٹھنے سے دماغ کمزور ہونے لگتا ہے۔ رات کو الٹا سونے سے برے خواب آتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ پرندوں کا جھوٹا پھل کھانے سے عمر بڑھتی ہے۔ اگر ناخنوں کے اوپر میل جم گئی ہے تو ہاتھوں پر ٹوتھ پیسٹ لگائیں، پھر ہاتھوں کو کسی صاف کپڑے سے رگڑیں، آپ کے ہاتھ صاف اور نرم ملائم ہو جائیں گے اور ناخن بھی چمکدار ہو جائیں گے۔ لوگ نصیحت سے نہیں ٹھوکروں سے سبق لیتے ہیں، کیونکہ نصیحت تو اکثر ایک کان میں داخل ہو کر دوسرے کان سے باہر نکل جاتی ہے، مگر ٹھوکر تو سیدھے دل پر لگتی ہے۔ بدن پر سرسوں کے تیل کی مالش کیا کرو، مچھر کا ڈنک اثر نہیں کرے گا۔ زیادہ سونے والے لوگوں میں ہارٹ اٹیک اور موٹاپے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ سائیکلوجی کے مطابق جو لوگ زیادہ دیر تک جاگتے ہیں وہ زیادہ ذہین اور زندگی کے فیصلے بہترین طریقے سے کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ جو شخص ہر ہچکی پر کلمہ طیبہ پڑھے گا، اللہ اسے موت کے وقت کلمہ نصیب کرے گا۔
جب آپ کسی سے ہاتھ ملاتے ہیں، اگر وہ شخص آپ کا ہاتھ جلد پورا نہیں چھوڑتا تو سمجھ جائیں کہ آپ ایک پر اعتماد شخص سے مل رہے ہیں۔ پانی میں گلاب ملا کر پیا کرو، چہرہ ہمیشہ تر و تازہ اور جوان رہے گا۔ سونے کے لیے بستر پر جائیں تو دن بھر کی پریشانیوں کو بھول جائیں، ان کے بارے میں ہرگز نہ سوچیں۔ جب آپ تھکے ہوئے ہوں، نیند جلدی آئے گی۔ ناظرین، سونے سے کم 4 گھنٹے پہلے کافی یا چائے ہرگز مت پئیں، ورنہ نیند میں خلل واقع ہو جائے گی۔ کسی اچھی چیز کو دیکھو تو ماشاء اللہ کہا کرو، وہ چیز بری نظر سے محفوظ رہے گی۔ موٹاپا عورت کی خوبصورتی میں ایک رکاوٹ ہے۔ دبلا پتلا ہونا چاہتی ہو تو روزانہ صبح نہار منہ کھیرے کا رس نکال کر نیمبو نچوڑ کر پی لیا کرو، چند دنوں میں وزن کم ہونے لگے گا۔ موٹی عورت کی ناف میں نیمبو کا رس ڈال دو، 7 دن میں وزن کم ہو جائے گا۔ کچی گوبھی کے پتے چبانے سے شوگر لیول کم ہو جاتا ہے۔ جس کا دل سخت ہو تو اسے چاہیے کہ وہ غریبوں کے سر پر ہاتھ پھیرا کرے اور یتیموں کو کھانا کھلائے۔ اکثر خواتین گھروں میں پلاسٹک کی چپلیں پہنتی ہیں، ان کو پہننے سے کوئی نقصان تو نہیں ہوتا، مگر ان کے پہننے سے ان کے پاؤں کی ایڑیاں پھٹنے لگتی ہے۔ اس لیے ایڑیوں کو بدنما ہونے سے بچانے کے لیے پلاسٹک کی چپلیں پہننے سے گریز کریں۔ زیادہ میٹھی چیزیں کھانے سے چہرے پر جھریاں پیدا ہونے لگتی ہے۔ جو لوگ رات کے وقت چائے پیتے ہیں ان کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ کچی ہری مرچ کھانے سے جسم کی چربی پگھل جاتی ہے۔ اللہ کا نور اللہ کے راستے میں ملتا ہے۔ وظیفوں میں کامیابی چاہتی ہو تو ہنسنا بولنا اور کھانا کم کر دو۔ بزرگوں کی عزت کرنے والے کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔